آج جمعۃ المبارک کا خطبہ کا موضوع ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین نے نفرت کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا، اور اس عمل کا نام ہے ظلم۔ آج ظلم کی مذمت موضوع جو ہے ہمارا، ظلم کی مذمت۔ ظلم کا معنی مفہوم قرآن میں ظالمین کی مذمت اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے حوالے سے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے سورہ غافر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی شفیع سفارش کرنے والا ہے۔ ظالم کا نہ کوئی دوست ہوگا قیامت کے دن، اور نہ ہی اس کا کوئی سفارش کرنے والا ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے، یعنی سفارش کرنے والا ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جس کی بات اللہ کی بارگاہ میں مانی جائے ظالم کے حق میں۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ جو ظالم ہوگا اس کا قیامت کے دن نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے بیان فرمایا۔ یہ حدیث سرکار کی قولی حدیث ہے۔ کون سی؟ جو دوست سنتے رہتے ہیں، ایک حدیث قولی یعنی قول سے جب حضور کوئی بات بیان فرماتے ہیں، ایک حدیث فعلی یعنی جو کوئی حضور کوئی کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اور ایک حدیث تقریری کہ جو کوئی کام سرکار کے سامنے صحابہ نے کیا، سرکار نے اس پر خاموشی اختیار کی یا منع نہیں فرمایا، اس کو بھی تقریری حدیث کہتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ کون سی حدیث ہوئی؟ قولی، یعنی سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، سرکار قول فرما رہے ہیں، اتقوا الظلم، سرکار نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
یہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن اندھیریوں میں سے ایک اندھیری ہے، تاریکیوں میں سے ایک تاریکی۔ ظلم کا جو دوسری معنی ہے وہ تاریک ہونا ہے۔ ظلم کا کیا معنی ہے؟ تاریک ہونا۔ تاریک کا معنی سیاہ ہونا۔ جب رات چھا جاتی ہے تو رات کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تاریکی۔ اب دن ہے نا، تو دن میں ہمیں سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر رات ہو اور روشنیاں اگر ہم نے بند کی ہوئی ہوں تو اس کو، اندھیرے کو، تاریکی کو ظلم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور رات میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، جس میں کچھ چیزیں، کوئی چیز آسانی سے نظر نہیں آتی، اس کے لیے کوئی ظاہری طور پہ کوئی بناوٹی یا مصنوعی کوئی نہ کوئی اس کے روشنی پیدا کرنی پڑتی ہے، بنانی پڑتی ہے یا لانی پڑتی ہے۔ اس روشنی کی چمک جب چیزوں پر پڑتی ہے تو پھر چیزیں نظر آتی ہیں۔ تاریکی چلی جاتی ہے جب روشنی آتی ہے، اور جب روشنی چلی جاتی ہے تو پھر تاریکی آ جاتی ہے۔ یہ ظلم کا معنی یاد رکھنا۔ اور عربی لغت کے اندر یہ ایک جامع معنی مفہوم بیان کیا علماء نے ظلم کا۔ وَضْعُ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کا غیر محل میں رکھنا، کہ جس چیز کا وہ محل نہیں اس جگہ پہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ غیر محلی یعنی جس چیز کا جہاں پر حق ہے وہاں پر نہ رکھنا، یعنی جس چیز کو جہاں رکھنے کا حق ہے وہاں نہ رکھنا، اور اس کے غیر میں رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ مثال میں بتا دیتا ہوں کہ جوتا جو ہے اس کا محل پاؤں ہے۔ جوتا جو ہے کہاں رکھا جاتا ہے؟ پیروں میں۔ جوتا کہاں رکھا جاتا ہے؟ سمجھانے کے لیے یہ مثال ہے۔ تو یہ اس کا محل ہے۔ اگر جوتا سر پہ رکھ دیں گے تو یہ ظلم ہوگا کہ اس کا محل نہیں ہے سر۔ سر کا محل کیا ہے؟ تاج ہے، دستار ہے، ٹوپی ہے۔ اور ٹوپی کو یا دستار کو پیروں میں باندھ لیں گے تو یہ اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ وَضْعُ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ، چیز کو اس کے محل کے غیر میں رکھ دینا، یعنی جو بلند مرتبہ ہے اس کو پستی میں ڈال دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ مثلا ایک عام سیدھا سادہ آزاد آدمی ہے تو اس کو زبردستی کوئی پکڑ کے اس کی آزادی ختم کر دے، اس کو قید کر دے، بند کر دے، تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا جتنا حق بنتا ہے اس کا حق اگر کم دیا جائے تو اس کو بھی ظلم کہیں گے۔ یعنی ظلم کے مفاہیم یہ ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کرنا اللہ کا حق ہے، اور اگر بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو بندہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا کہ اللہ کی جنت کا مستحق ہونے کی بجائے اس نے اپنے عمل سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں رہنے دیا، اللہ کی سزا جہنم کا مستحق بنانے کے چکر میں پڑا ہے۔ بات سمجھ
سمجھ میں آ گئی ظلم کا معنی؟ سب سے پہلے ہر چیز کا جو معنی ہوتا ہے وہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے، پھر اس کا مضمون جو ہے بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو ظلم کا معنی ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے، جس چیز کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کو اس کے مرتبے اور مقام سے نیچے کر دینا، نیچے رکھ دینا۔ مثلا قرآن کریم ہے، ہم یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اس کا ہم ادب کرتے ہیں، ہم سر سے بھی اونچا رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو جوتوں والی جگہ پہ رکھے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، یعنی یہ بے ادبی کرے گا۔ کس کی؟ اللہ کے کلام کی۔ تو بے ادبی کرنے کی وجہ سے کیا وہ اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا؟ اگر اللہ کے کلام کا ادب کر کے وہ اونچی جگہ پہ رکھے گا یا اس کی شان کے مطابق جگہ پہ رکھے گا تو وہ ادب کی وجہ سے اللہ کی جزا کا اور اس کے انعامات کا مستحق ہوگا اور وہ جنت کا مستحق بن جائے گا۔ تو آج جو ظلم کا میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن جو تاریکیاں ہوں گی اور قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین کی جو جباریت اور قہاریت کا اظہار ہوگا اور جو قیامت کے دن وحشت ہوگی انسانوں کو، تو ان وحشتوں میں سے ایک وحشت جو ہے یہ ظلم ہے۔ دوسری چیز اسی حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا وَاتَّقُوا الشُّحَّ، اور بخل سے بچو۔ پہلے حضور نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، یعنی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اپنے ساتھ بھی ظلم نہ کرو۔ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور دوسرے کا حق مار کے یا کسی کا حق دبا کے جو ایسا عمل کرے گا وہ بھی ظلم کرے گا۔ اچھا، اس حدیث میں دوسری بات جو حضور نے فرمائی متصل، یعنی اسی کے بالکل ساتھ، وہ فرمائی بخل سے بچو، وَاتَّقُوا الشُّحَّ۔ کیوں کہ ظلم جو ہے اس کی ابتدا جو ہے خاص طور پہ معاملات کے اندر وہ بخل سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بخل ایک روحانی بیماری ہے۔ بخل کیا ہے؟ بخل کا معنی ذرا سمجھ لیں کہ ایسی کوئی ضرورت جس کی اہم اور اشد ضرورت ہو، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے معاملات اس پر آسان بھی ہوں تو پھر بھی وہ اس ضرورت کو پوری نہ کرے جان بوجھ کر۔ مثلا کسی بندے کے پاس اتنا پیسہ روپیہ ہے کہ وہ بندہ کپڑے پہن سکتا ہے اور جان بوجھ کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھرتا ہے، تو یہ وہ بخل کرتا ہے۔ یا اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اتنا اس کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسے کو سنبھال کے رکھتا ہے اور بچوں کو اور خود بھوکا رہتا ہے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ یعنی اشد ضرورت ہو اور وہ ضرورت پوری کرنے کی سخت طاقت رکھتا ہو اور پھر جان بوجھ کر وہ ضرورت وہ پوری نہ کرتا، اپنی ہو
اس کے ماتحت ہوں، ان کی ضرورتیں ہوں۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح شح، بے شک یہ بخل جو ہے اہلک من کان قبلکم، کہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں ہیں وہ بخل کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے ہلاک بھی ہیں۔ کیا فرمایا؟ اہلک من کان قبلکم، کہ اس سے پہلے، آپ سے پہلے یعنی تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ ظلم اور بخل کی وجہ سے ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ظلم اور بخل کتنی بری بیماریاں ہیں اور کتنی بری چیزیں ہیں، اور بندہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بچت کروں، اور جو مخیر حضرات ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ جود و سخا کا معاملہ رکھیں، یعنی اپنے ہاتھ کو تنگ نہ رکھیں بلکہ کشادہ رکھیں، تاکہ بخل یعنی بخیلوں کے زمرے میں نہ شمار ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث مبارکہ میں یہ بچنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی بری چیزیں ہیں جن سے ہم مومنوں کو، مسلمانوں کو ضروری بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دونوں برائیوں سے اور بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ